ہم بستری کیوں ضروری ہے؟ ہم بستری نہ کرنے سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور جو لوگ ہم بستری زیادہ کرتے ہیں ان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جدید سائنس کے مطابق جو لوگ ہم بستری نہیں کرتے وہ بہت جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے اور کن جگہوں پر ہم بستری کرنا حرام ہے؟ ہم بستری سے متعلق یہ ایسے سوال ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتوں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے یہ جاننے کے لیے پہلے ہم بستری کے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وقت تمام شرعی معاملات سے خالی ہو۔ اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثرت کرنے، عورت کے ادائے حق اور اسے اور اپنے آپ کو پریشان خاطری و پریشانی نظری سے بچانے کی نیت کے ساتھ ہم بستری کرے جو خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے اس کی ممانت فرمائی گئی یہ اس حالت میں نہ منہ قبلہ کی طرف ہو، نہ پیٹھ، نہ فارغ ہونے کے بعد فوراً جدا ہو، بلکہ عورت کی حاجت پورا کرنے کا بھی لحاظ رکھے۔ ہم بستری میں پہنے ہوئے کپڑے غسل کرنے کے بعد دوبارہ پہنے پھر سے غسل کرنا لازم نہیں۔ ہاں، اگر اس کپڑے پر نجاست لگی تھی، اب نہانے کے بعد دو کپڑے پہنے سے نجاست جسم پر لگی تو صرف اس نجاست کو دور کرنا ہوگا۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی۔ کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی مرد میں بہت کم۔ یہی حال عورتوں کا ہے، کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی عورت میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات کا مرد ارادہ مباشرت کرنے کا ہو وہ اپنے بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں کو مباشرت کا پورا لطف سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو، خود خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں اور نہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد و عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا اضافی بہا پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بڑھے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالیوں میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور پیخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وقت امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس کا نامکمل مباشرت سے جس عورت کو انزال نہیں ہو پاتا عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے، اعصابی بیماریوں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماعت سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے یعنی شرعی حق کیا جائے۔ یہ جاننے کے لیے آپ یہ جان لیجئے ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک شرعی یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، دوسری طبی یعنی طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں، کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حاجات اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے اور پھر جب قوت اور طاقت بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں، وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین نہیں کرتی۔
لیکن جمع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تو ایسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطاری یعنی کچھ چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، اس لیے تیرے جسم پر تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کرنے کے حق میں بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا حق یہ ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس کی بیوی ہو اس پر لازم ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور بیوی کی خواہش خاوند پر ہم بستری اور جمع واجب ہے جب تک خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور یا پھر اسے ایسے کرنا معیشت سے بھی روک دے۔ اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفع کتنا اسے بھی مقرر کر دے۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہے تو شرعی طور پر مطلوب اور مقصود یعنی خاوند کی ہم بستری کے ذریعے بیوی کی خواہش اور غلط کام بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جیسے یہ بچاؤ سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکتے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے۔ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، یعنی اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ سے یا کسی شرعی عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور رہے ہے تو اس میں ضروری یہ ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنے بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاد پر واپس چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجی اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلایا جاتا، پھر ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا۔ تب بھی ماہرین کی رائے تب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماعت سے دوسرے جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت سے مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل کرنے ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں دوبارہ یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی صورت میں تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد ہم بستری
ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہم بستری کیوں ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہم بستری انسان کی فطرت ضرورت ہے جو نسل انسانی کی بقا اور افزائش کے لیے اہم ہے۔ یہ جنسی خواہش کو پورا کرتی ہے جو انسان کی حیاتیاتی ساخت کا حصہ ہے۔ نمبر 2، یہ شوہر اور بیوی کے درمیان قربت اور محبت کو بڑھاتی ہے۔ جذباتی تعلقات مضبوط ہونے سے دونوں کے درمیان اعتماد اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، بستری سے جسمانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہم بستری انسانی نسل کے تسلسل کے لیے ضروری ہے اور اس کے ذریعے خاندان کی تشکیل ممکن ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم بستری کے دوران دونوں فریقین کی رضامندی، احترام اور جذبات کی اہمیت دی جائے تاکہ یہ عمل مثبت اور خوشگوار ہو۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے اور ہم بستری کیوں ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔